طرح میں اپنی عوام کو سمجھا سکوں کیا آج بھی اس کی کوئی شکل ہے؟ اور پھر مباہلے میں فقط اہل بیت کے ان چنیدہ افراد کو لے کے جانے سے کیا مراد ہے؟ ہم مباہلہ کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں. اچھا. ہم اس دن بھی جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. ہمارا مزاج ہی یہی ہے کہ جہاں اہل بیت خوش ہیں وہاں ہم خوش ہیں. اصل میں عید جہاں خوشی ہے وہی عید ہے. عید کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے. مباہلہ دو چیزوں کو ثابت کرتا ہے. ایک رسول اعظم کی نبوت اور رسالت کو اور ان کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے مباہلہ کا واقعہ, اور دوسرا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت اور عظمت کو یہ واقعہ ثابت کر رہا ہے. اس کا پس منظر حضرت نے جو بیان کیا کافی حد تک بات ہوئی, اس پر بہت اچھی بات کی انہوں نے. کچھ اسی طرح کا ہی پس منظر ہے کہ پیغمبر گرامی کی طرف سے اسلام کی اور دین کی دعوت مختلف ممالک میں, مختلف علاقوں میں, خطوں میں پہنچی اور بنو نجران تک بھی پہنچی. یمن میں نجران یہ عیسائیوں کا مرکز تھا. اچھا, عیسائی بڑے پڑھے لکھے تھے. اچھا. اور ان کے باقاعدہ تعلیمی ادارے تھے. اس وقت مکہ وغیرہ میں اتنے تعلیمی ادارے نہیں تھے, اس طرف حجاز کی طرف اتنے تعلیمی ادارے نہیں, لیکن عیسائیوں کی شروع سے ہی علم پر بہت توجہ ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے عیسائی ہیں, اور سب سے زیادہ تعلیمی ادارے اور سب سے زیادہ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ عیسائیوں کی. اور جتنا لٹریچر عیسائی آج بھی چھاپتے ہیں یہ شروع سے عیسائیوں کا ایک مزاج رہا ہے کہ ان کی لائبریریاں بہت ہوتی ہیں, وہ ریسرچ ورک بہت زیادہ کرتے ہیں, تحقیقی کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اور عیسائیوں تک جب یہ دعوت پہنچی ہے دین کی, تو دعوت کے اندر جاذبیت اتنی زیادہ تھی اور خود اس کے اندر حق کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کا دل چاہ رہا تھا کہ دین کو قبول کر لیں. اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا اچھا اپنے بڑوں سے ذرا پوچھ تو لیں. تو وہ جو دو بڑے تھے, ان کے ایک کا نام سید اور دوسرے کا نام عاقب لکھا گیا, ان سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی جلدی نہ کرو, یہ دین محمد کو قبول کرنے میں جلدی نہ کرو. ہم لوگ خود پہلے مدینہ جائیں گے اور ہم ان سے جا کر حضرت محمد سے ملیں گے, ان سے مناظرہ بھی کریں گے, اس بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے فیصلے کا انتظار کرو. ان لوگوں کو اپنے بڑوں پر بھروسہ تھا کہ بھائی یہ بہت زیادہ محقق لوگ ہیں اور عالم فاضل لوگ ہیں, اور یہ جائیں گے اور ملیں گے اور مناظرہ کریں گے, اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہی درست فیصلہ ہوگا. لہٰذا وہاں سے 14 تو انہوں نے بڑے بڑے اپنے عالم لیے اور 60 افراد اور اپنے ساتھ ملا لیے. اس طرح یہ 70-75 افراد کا ایک وفد, اور وہی جس طرح نے کہا کہ فاخرانہ لباس اور ریشمی لباس اور انگوٹھیاں سونے کی پہنی ہوئی, اور اس انداز سے یہ پہنچے. اور ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ وہ گویا کہ حضرت محمد گویا کہ ایک بادشاہ ہے, جس طرح بادشاہوں کے پاس جایا جاتا ہے اسی پروٹوکول کے ساتھ اور اسی کے بعد جب حضرت کے پاس پہنچے تو مسجد میں درویشانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں, زمین پر خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں, کچی مسجد ہے, اور اس کے اندر تو انہوں نے کوئی بادشاہوں والی بات ہی نہیں دیکھی, وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور وہ چیز تو ہے ہی نہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی, جبکہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ سرکار رسول اعظم بہت زیادہ مہمان نواز ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہمان کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں, مہمانداری خاطر تواضع. اور ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو ان کی یہ شہرت سنی تھی اور انہوں نے ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے. تو انہوں نے ایک دو قریبی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کچھ بتا سکتے ہو کہ یہ ہم پر کیوں توجہ نہیں کر رہے اور ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے, جبکہ انہوں نے خط لکھا تھا, ہم آئے ہیں, خط و کتابت کے بعد ہی ہم ان کے پاس آئے ہیں, تو اب یہ ہم سے کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا جواب میں آپ کو دلواتا ہوں, ایک ہی شخصیت ہیں کہ جو آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے گئے. مولا متقیان کے پاس جب یہ پہنچے تو مولا نے کہا کہ یہ ریشمی لباس اتارو اور سادہ لباس پہنو, اور یہ سونے کی انگوٹھیاں تم اتار دو. اور تم اصل میں یہ عیسائیوں کا یہ اپنا انداز تھا بھی نہیں, عیسائی علماء خود بھی یہ راہب اور عبادت والے لوگ تھے. یہ چیز بن ٹھن کر اس لیے آئے تھے کہ ان کے تصور میں تھا کہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں, معروف کر سکیں گے. ہاں, تو جناب امیر المومنین نے کہا کہ اپنا وہ جو تمہارا اصلی حلیہ ہے اس میں آؤ. گئے, خیر پہنچنے کے بعد اب سرکار دو عالم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور بڑی, تو اب یہ کہنے لگے ہاں واقعی اچھا, کہنے لگے کہ ایک بات تو بڑی پوری ہو گئی کہ بھائی جو نبی کے بارے میں بات پوچھنی ہو اور پھر اس کے متعلق وہ اعتراض یا اشکال جو ہے اس کا نائب دور کر دے. تو یہ تو اس آخری نبی کے بارے میں جو ہم نے تورات میں علامتیں پڑھی ہیں ایک پہلی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد ان کی عبادت کا وقت ہو گیا, انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور عبادت کرنا شروع کر دی. اب یہاں کچھ صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا, تو پیغمبر حالانکہ مشرق کی طرف تو رسول اللہ نے کہا نہیں, ان کو جیسے یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ویسے ہی کرنے دو, ان کو آزادی ہے. اتنی پیاری بات ہے, آپ کی بات کنٹینیو رہے گی. میں صرف روک کے اس بات کو ری کنفرم کرنا چاہتا ہوں, ایکنالج کروانا چاہتا ہوں کہ خود مسیحی وہاں سے جو تشریف لے کر آئے نجران سے, وہ اس تصور کے ساتھ آئے کہ آخری نبی کا وعدہ ہو چکا ہے, آخری نبی کا وعدہ ہو چکا ہے, یعنی ختم نبوت. وہاں سے بھی ہمیں اس کا ایک پروف ملتا ہے سالڈ کہ وہ بھی ایک آخری نبی کے منتظر تھے. وہ بالکل درست ہے, ان کو تورات میں آخری نبی کی انہوں نے علامات بھی پڑھی ہوئی تھی. میں ابھی آ رہا تھا اس بات پر, وہ بات میں نے بھی کرنی تھی. انہوں نے وہ علامات بھی پڑھی ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں یہ تھا, لیکن ابھی ان یہ واضح نہیں تھا کہ یہ وہی ہیں کہ جن کا تورات میں ذکر ہے. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم خود جائیں گے, ہم خود بات کریں گے, وہ علامتیں اور وہ اوصاف ان میں دیکھیں گے, اور اگر ہمیں وہ اوصاف مل گئے کہ جو تورات کے اندر موجود ہیں آخری نبی کے لیے, اور ہم مطمئن ہو گئے, تو ہم اپنی قوم کو بھی واپس آ کر بتائیں گے کہ ہماری قوم بھی ان کا کلمہ پڑھ لے. تو یہ انہوں نے
وہ بہرحال آئے. میں وہی تو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی علامت ہمیں نظر آ گئی جو تورات کے اندر آخری نبی کے سلسلے میں ہے, وہ پہلی علامت تو مل گئی. اس کے بعد انہوں نے جب جب انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا شروع کی, کچھ لوگوں نے منع کرنا چاہا تو پیغمبر اکرم نے کہا انہیں آزادی سے کرنے دو. یہاں سے ایک سیرت پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کسی کے ساتھ عقیدے میں جبر نہیں کرنا, زبردستی نہیں کرنا. ہر فرد کو اور ہر شخص کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے میں مکمل آزادی ہے. یہ اسلام آزادی دے رہا ہے, یہ رسول اسلام آزادی دے رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر انہیں مکمل آزادی ہے کہ وہ, تو رسول اللہ نے یہ ہمیں سیرت بتائی ہے کہ دوسرے کے مذاہب اور عقائد کا احترام کرنا, نہ کہ انہیں برا بھلا کہنا ہے اور ان سے ان کی مذہبی آزادیوں کو چھیننے کے لیے ڈنڈا اٹھا لینا, یہ کام نہیں کرنا ہے, بلکہ سب کے ساتھ رواداری سے پیش آنا ہے. اب یہ اپنی عبادت کر کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے. گفتگو جب انہوں نے شروع کی تو یہ کہنے لگے کہ آخری نبی کے جو اوصاف تورات میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب تو آپ میں موجود ہیں, صرف ایک صفت کا ہے مسئلہ, صرف ایک صفت جو آپ کے اندر ہے وہ ہم اس کی وجہ سے آپ کو نہیں مان رہے. بھائی وہ کون سی صفت؟ کہنے لگے کہ آخری نبی کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ تصدیق کرے گا, مگر آپ تو تکذیب کر رہے ہیں, آپ تکذیب کر رہے ہیں جبکہ وہ تصدیق کرے گا. تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ نہیں, میں تکذیب تو نہیں کر رہا, میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہا ہوں اور میں تو ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں. کہنے لگے آپ ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان تو رکھ رہے ہیں مگر آپ تو انہیں اللہ کا بندہ مان رہے ہیں, جو عقیدہ ہمارا ہے آپ وہ نہیں مان رہے. تو پھر پیغمبر گرامی نے اس کے سلسلے میں دلائل بیان کیے کہ وہ اللہ کے بندے ہی تھے, اللہ کے عبد ہی تھے. کہنے لگے کہ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اور جو جزام اور برس میں مبتلا ہوتے تھے ان کو شفا کر دیتے تھے. اور پیغمبر فرمانے لگے رسول اللہ نے فرمایا کہ اذن الہی سے یہ سب کچھ وہ کیا کرتے تھے. پھر کہنے لگے وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو وہ آیت نازل ہوئی, کہا ان کی مثال آدم کی سی ہے, آدم کو تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا, تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ گفتگو رہی اور یہ مناظرہ 3 دن چلا ہے مسجد نبوی کے اندر. 3 دن مناظرے کے بعد اب خود آوند عالم نے خود حکم دیا کہ اب آپ نے ان کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تو ابھی بھی اتنی دلیلوں کے بعد بھی یہ جو کٹ حجتیاں کر رہے ہیں آپ کا یہ علم اور یہ سب کچھ کے بعد اب ان سے آپ کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم, کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. نساءنا ونساءكم, آپ اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. وانفسنا وانفسكم, آپ اپنی جانوں کو لائیں, اپنے نفسوں کو, اور ہم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے. ثم نبتهل, اور پھر مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنة الله على الكاذبين, تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت ہوگی ان پر کہ جو جھوٹے ہوں گے, جو کاذبین ہوں گے ان پر لعنت آ جائے گی. لانا کس کو ہے؟ بیٹوں کو, عورتوں کو اور نفسوں کو. اچھا, یہ مباہلہ ہی کی شرط ہوتی ہے بنفس مباہلہ یا پھر اس میں اضافی طور سے؟ ہر مباہلہ میں ایسا نہیں ہوتا, ہر مباہلہ میں ایسے ضروری نہیں ہے. یہ ایک خاص مباہلہ ہے, اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو تم اور اپنے بیٹوں کے مقام پر حسنین کریمین کو لے کر گئے جیسے حضرت نے بیان کیا ہے. اور نساءنا میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے. اور انفسنا میں پیغمبر اکرم خود بھی گئے اور جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے. حضرت نے بالکل اچھی بات کہی کہ یہ صرف 5 ہستیاں ہیں کہ جو مباہلہ میں گئی ہیں. تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے, تمام مفسرین کا, تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی 5 ہستیاں ہیں کہ جو میدان مباہلہ میں گئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ. ان کے بڑے نے انہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ کل اگر بہت بڑا لشکر لے کر آئیں اور ہجوم لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے, لیکن اگر خاص اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر آئیں تو پھر مباہلہ کرنا مشکل ہوگا. اور جب جا رہے ہیں پنجتن پاک, اور جانے کا وہی انداز ہے جو حضرت نے بیان کیا کہ آگے آگے رسول اعظم, ان کے پیچھے جناب سیدہ, ان کے پیچھے جناب امیر المومنین. پیغمبر گرامی کی دائیں انگلی کے ساتھ تھے امام حسن علیہ السلام اور بائیں انگلی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام. تو اس انداز سے یہ جا رہے ہیں. عظمت تو دیکھیے کہ رسالت قدم اٹھا رہی ہے, عصمت قدم رکھ رہی ہے, عصمت کے قدم اٹھتے ہیں تو ولایت قدم رکھ رہی ہے. یعنی یہ اہتمام ہے جناب سیدہ کے حجاب کا, ان کی عظمتوں کا کہ آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے. اس حجاب کے ساتھ اور اس پروٹوکول کے ساتھ سیدہ کائنات جا رہی ہیں. انہوں نے ان کی پیشانیوں کو دیکھا, پیشانیوں سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا, ان نورانی جبینوں کو دیکھا. ان نورانی جبینوں کے متعلق جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ مطالعہ فوراً ان کے ذہن میں آیا. ان کے بڑے نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اور میں ان پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان نورانی پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس مضبوط پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور اگر آج ان کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو اسی وقت سے عیسائی برباد ہونا شروع ہو جائیں گے اور صبح قیامت تک کوئی قرۂ ارض پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہے گا. ان سے مباہلہ نہ کرنا, ہم نہیں جیت سکتے ہیں. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اس کے بعد وہی بات ہے کہ جو حضرت نے کی ہے, یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور اپنی رسالت سے اتنے مطمئن تھے تو مباہلہ کے میدان میں اترے ہیں نا. یعنی یہ عمل ثابت کرتا ہے پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کو. اور خود یہ 4 نفوس قدسیہ جو ہیں جناب سیدہ, جناب امیر المومنین اور حسنین کریمین, یہ خود بھی پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت سے اس قدر مطمئن تھے اور اتنے شاہد تھے کہ ان کے گواہ بن کر میدان مباہلہ میں اتر گئے اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اطمینان اور یقین نہ ہو تو ایسے کوئی نہیں اترتا ہے. یہ عظمت ہے, یہ واقع مباہلہ رسول اللہ کی رسالت کو اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے.
اسی خوشی میں ہم اس دن کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. عید کا تصور خوشی کے ساتھ ہوتا ہے, منا لینی چاہیے. حضرت بھی ہمارے ساتھ منائیں گے. کوئی مثلا ایک گفٹ اور ہو جائے گا تو مطلب وہاں عید غدیر کے اوپر یا عید خم غدیر کے اوپر جو آپ نے بتایا, وہاں پہ تو خلافت والا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس خوشی میں شریک ہیں اور اس کو اس طرح سے لیتے ہیں, مگر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ عید مباہلہ تو منا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, ہم جو ہے نا یہ جو عید ہے, میں آپ کے کئی پروگراموں میں کر بھی چکا ہوں بات, اور گزشتہ دنوں میں نام لینا نہیں چاہوں گا, ایک شخص کی ولادت منائی گئی تو میں نے ویڈیو بھی بنائی جس پر مجھے کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا. نقصان اٹھایا آپ نے؟ نقصان اٹھایا میں نے. تو ہم جو ہے نا یہ جو عید ہے نا وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناتے ہیں بس. ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو خوشی ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر ہے, کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ بھی تو خوشی رسول کی ہے نا, اسلام کی فتح ہے. دیکھیں کہ اگر آپ عیدیں مناتے گئے نا کہ مطلب ایک عید آ گئی, کسی پیر کی عید آ گئی, پھر دوسرے پیر کی, پھر تیسرے پیر کی, وہ جو عید میلاد النبی کا تقدس ہے نا وہ برقرار نہیں رہے گا. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو منع کر دیا تھا کہ اب بیت اللہ کو گرانا نہیں ہے, ورنہ جو بھی بادشاہ آئے گا گرائے گا, اس کو بناتا جائے گا اور اس کا تقدس جو ہے وہ پائمال ہو جائے گا. ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا چونکہ میرے لوگ بھی سن رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ وہ یعنی کہ شہزادوں اور سیدہ کائنات بولے کائنات کے علاوہ جم غفیر بھی لے کے آئیں تو ہم مباہلہ کر لیں گے. یہ روایت کہیں پہ بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. مباہلہ حضور کے ساتھ تھا. اگر آپ اس وقت صحابہ کو بھی لے جاتے, کسی اور کو بھی لے جاتے, تو اللہ نے حضور کو دیکھنا تھا. صحابہ کو کیسے لے جاتے جب قرآن کی آیات کہہ رہی ہے؟ انہوں نے جو بات بیان کی نا یہ بات نہیں ہے, مطلب لے کے تو آپ پنج تن پاک ہی گئے نا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے حوالہ عرض کروں گا. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ لے آتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ ہوا ہے حضور کی ذات اقدس کے ساتھ. اس میں یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے. یہ ایک حوالہ نہیں, یہ لاکھ حوالے بھی دیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاملہ ہے, چونکہ اس کو ایک الگ رکھا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہی کو کیوں لے کے گئے, یہ بات انہوں نے آپ سے چنیدہ شخصیات کو. یہ یاد رکھ لینا محمد اویس ربانی بھائی, لڑنے کے لیے فوج لے کے جائی جاتی ہے, چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں, سب کو بندہ. لیکن جب عاجزی سے لعنت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے, پھر لوگوں کے لیے نہیں, پھر اپنے گھر سے اس کا آغاز ہوگا. تو یہ لڑائی سے, شہادت سے زیادہ رتبہ ہے کہ کوئی بھی راہبر جو ہے وہ اپنی نسل کے لیے اللہ سے بد دعا کرے, کیوں اس میں سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی کہنا ہوتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے تباہ کر دے, میری نسل کو تباہ کر دے. تو اگر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ ہے کہ جو اپنا خانوادہ گیا ہے وہ دوسری جانب سے آنے والوں پہ لعنت کرے گا. جی جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دونوں آپ لعنت کریں گے کہ بھائی ان دونوں میں سے جو حق پہ وہ باقی لعنت میں کتنا اثر ہے یہ اس دن. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خاص مقام میں چونکہ یہ تلوار سے آگے مناظرہ, پہلے تلوار مناظرہ یہ دونوں پہلے رہ جاتے ہیں, مناظرہ اور تلوار پہلے رہ جاتے ہیں. یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے, اور عذاب الہی کی دعوت کے لیے بندے کو اپنے قریب ترین لوگ اٹھانے ہوتے ہیں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. اور یہ جو مباہلہ ہے یہ اب بھی جائز ہے. اب بھی جائز ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے, لیکن اب بھی یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, شاید اجازت دیں یا نہ دیں, بات بڑی زبردست ہے, لیکن اس طبقے کے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں. یہ جو غیر مقلدین لوگ ہیں نا اہل حدیث, ان کا ایک مولوی عبدالعزیز تھا. اسی آیت کے تحت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. تو سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو غزالی زماں راضی دراں کہتے ہیں, امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد سے تھے. آپ نے ایک غیر مقلد عالم کے ساتھ مناظرہ کیا اس بات پر کہ حضور کو علم غیب ہے, اور دیا تو اللہ ہی نہیں ہے. تو جب مناظرہ ہوا نا تو مشکات شریف کی حدیث پیش کی کہ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے دونوں دست جو ہیں وہ حضور کے کندھوں پر رکھے تو سارا کچھ حضور کے سینے میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بے سند کتاب ہے. تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے جو ہے وہ ترمذی شریف اٹھا کے دی کہ دیکھیں یہ حدیث اس میں موجود ہے. تو وہ تیش میں آیا تو اس نے حدیث کی کتاب اٹھا کے پھینک دی, اور جب پھینک دی تو حضرت نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے کہ اب میں آپ سے مناظرہ نہیں, اب آپ سے میں مباہلہ کروں گا. تو وہ بھی تیش میں آیا کہ چلو کر لیتے ہیں مباہلہ. مباہلہ کیا تو دوسرے دن گجرانوالا میں وہ گیا تو فجر کی نماز کے لیے درس قرآن دے رہا تھا, اس کی زبان باہر نکل آئی. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, انہوں نے کہا کوئی اس کو مرض ہو تو علاج کرنے نا, یہ تو اللہ کا عذاب ہے. اور 1 سال کے اندر اندر وہ جو ہے ہلاک ہو گیا. تو جب مباہلہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا 1 سال کا, ہاں, فریق مخالف جو ناحق پر ہوتا ہے وہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مباہلہ کیا ہے. اچھا جی, اور کئی ایسے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے مباہلہ کیا ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی قادیانی کو مباہلہ کی دعوت دی تھی کہ اگر مناظرے سے آگے تو آ جاتے تو یہاں تک آ جا, اور پھر تو لکھنے کی بات کرتا ہے تو آپ, یہ بھی تو سید ہے نا, پیر مہر علی شاہ صاحب بھی تو آل رسول ہے نا,
تو فرمایا کہ اگر تو اس پر آنا چاہتا ہے تو لکھنے کی بات کرتا ہے، ہم قلم ایسے رکھ دیں گے تو اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی موجود ہیں، اگر وہ کہیں تو اللہ کی اجازت سے وہ قلم چل پڑے گا. وہاں بھی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ موجود ہے، حالانکہ وہ تھے جو ہے آپ بھی تھے. بہت پیاری بات. اس بات سے ایک سوال آپ سے جڑا ہوا ہے اور پھر میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ نے بتایا کہ آج بھی مباہلہ ہو سکتا ہے. جی. آیت مباہلہ کہہ رہی ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، یعنی آج بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے. جی لعنت بھیجنا ایک سنت عمل ہوا، سنت عمل ہے. تو یہ ہمارے یہاں کیوں مشہور ہے کہ لعنت نہ بھیجو کسی پہ، لعنت آتی ہے پلٹ آتی ہے. لعنت بھیجیں گے ہم باطل پر. مباہلہ میں بھی جو لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ باطل پر بھیجی جا رہی ہے. مثلا تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھائی یزید پر آپ لعنت بھیجیں، اگرچہ میرا وہاں موقف امام احمد بن حنبل والا ہے کہ وہ کافر تھا، بعد میں وہ کافر ہو گیا تھا. تو لعنت مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا. لعنت جو ہے یہ باطل کے لیے ہے. تو مسلمان پر کبھی لعنت نہ بھیجے، کیونکہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے اور جنت اس پر حرام ہو جائے. اور کسی مسلمان کے لیے یہ دعا کرنا. اچھا پھر یہ مباہلہ یہ نہیں ہے کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ بیٹھیں اور مباہلہ کرنا شروع کر دیں، یہ بڑا ایک آخری آپشن ہے. تو پھر مسلمان سے مباہلہ کرنے کیوں اترا اگر مسلمان دوسرے مسلمان کو لعنت بھی نہیں بھیج سکتا؟ کون اترا؟ وہ جیسے سعیدی صاحب والا واقعہ آپ نے بتایا، یہ وہ تو اس کو تو جو حدیث کی کتاب اٹھا کے پھینک دے تو وہ تو گستاخ رسول ٹھہرانا، وہ فارغ ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا. لہٰذا آپ کی طرف اس کو ہم نے فارغ کر کے کیا ہے. امپورٹنٹ گفتگو رہی ہے، اور جہاں پہ چنیدہ شخصیات کی موجودگی مباہلہ میں تھی، اس کا اثر سامنے والی شخصیات پہ کیا رہا، خاص طور سے ناظرین سامعین خود شاہد جو اصحاب رسول ہیں ان کا کیا فیڈ بیک تھا، اور پھر اس کی وجہ کیا آئی ہے. مطلب ہو سکتا تھا بہت سارے معاملات جنگ سے حل ہو جاتے ہیں، مباہلہ ہی کیوں؟ ظاہر ہے کہ اچھا یہاں سب سے پہلی چیز جو میں ایک بہت اہم بات جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی، وہ یہ کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہا ہم جائیں گے یثرب میں، ان کے ساتھ پہلے ملیں گے، بات کریں گے، مناظرہ کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی قوم کو بتائیں گے کہ ان کو نبی ماننا ہے، ان کا دین قبول کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. جب مکہ میں سرکار دو عالم نے دین کی دعوت شروع کی تھی، توحید کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اعلان نبوت فرمایا، تو مکہ کے کفار و مشرکین پیغمبر گرامی کے پہلے اعلان کے بعد ہی دشمن ہو گئے، رسول اللہ کی جان کے دشمن ہو گئے. یعنی یہ جتنے بھی بت پرست تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے پیغمبر اکرم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں. جتنا عرصہ یہ مکہ میں رہے کفار کی طرف سے اذیت پہنچتی رہی، تکلیفیں پہنچتی رہیں، اور گلیوں میں نکلتے تو پتھر مارے جا رہے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی. ان لوگوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہمیں آپ اپنے دین کے لیے کوئی دلیل دیں یا ہم اپنے دین کی دلیل بیان کرتے ہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کیا، نہ دلیل مانگی ہے، نہ اپنے حق ہونے کی دلیل دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ یہ اس زمانے کو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت، اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جاہلیت تک جہالت کی وجہ سے ہی پہنچے تھے، وہ جہالت کی وجہ سے ہی جاہلیت تک چلے گئے تھے. اسی لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لائبریریاں نہیں تھیں، تعلیمی ادارے نہیں تھے، دلیل کہاں سے دیتے؟ یہ منطق کو جانتے نہیں تھے، دلیل اور برہان کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کو غلط کہا ہے، ایک نیا دین لے آئے ہیں، یہ لڑنے بھیڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے اور اذیتیں دینے کے لیے اور پتھر مارنے کے لیے تیار ہو گئے. عیسائی تھے پڑھے لکھے، عیسائی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی عیسائیوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جیسے خیبر میں ہے، یہودیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ہوئی، مشرکین کے ساتھ ہوئی، یہودیوں کے ساتھ ہوئی. عیسائیوں کے ساتھ تلوار کی، اسلحے کی ایک بھی جنگ نہیں ہے. یہی ایک میدان سجا ہے جو علم کا میدان تھا، جو مناظرے کا میدان تھا. اور یہ باکس بھر کے اور کتابیں لے کر آئے، اپنی لائبریریاں اٹھا کر آئے اور رسول اللہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے. یہ کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے کہ انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا. تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ کم از کم جہاں علم ہوتا ہے، علم جو ہے وہ کہتا ہے دلیل. واہ واہ واہ. یعنی لڑنے بھڑنے کے لیے وہی تیار اور آمادہ ہو جاتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. واہ واہ. جو جاہل ہوتا ہے، جو اپنے عقیدے کے لیے، اپنے مذہب کے لیے دلیل ہی نہیں رکھتا، جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس کے بعد یعنی لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد دلیل جہالت ہے، علامت جہالت ہے. یہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا ہم کوئی جاہل تھوڑی ہے کہ ہم تلوار اٹھا لیں، ہم لڑنا شروع کر دیں. ہمارے پاس علم ہے، ہم علم کا جواب علم سے دیں گے، ہم دلیل کا جواب دلیل سے دیں گے. اس پر عیسائیوں کو ہم داد دیں گے. یہ روش قرآنی ہے، علم کا جواب علم ہی سے دینا چاہیے، تہذیب کا جواب تہذیب ہی دلیل. دوسری چیز، انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. ہاں، عیسائیوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. اور بڑی بات ہے کہ تورات کے اندر جو اوصاف پڑھ کر آئے تھے، پہلی ہی گفتگو میں 99% اوصاف کا اعتراف کیا. انجیل کے اندر، جی کہ آپ کے، جی انجیل کے اندر، انجیل کے اندر جو ہے جو پڑھ کے آئے تھے یہ نصارہ جو ہیں، وہ میری زبان سے تورات نکل گیا جیسے ان کی زبان سے یہودی نکل رہا تھا بار بار. تو وہ سودا برابر ہو گیا. پچھلے میں بھی ان کی زبان سے تورات نکل گیا تو واضح کر دیں، دونوں کا کریکشن یہودیوں سے ہی ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے. انجیل میں ظاہر اس میں کوئی خوشبو تو یہودیوں والی نہیں دی آپ نے. اور عیسائیوں کی، اور چونکہ نصارہ کی کتاب جو ہے وہ ظاہر انجیل ہے، حضرت نے سیکھا، اس میں جو پڑھ کے آئے تھے تو ان کا وہ اوصاف. تو یہ ایک چیز، پھر ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے تسلیم کیا. اچھا، انہوں نے چہرے ہی پڑھ لیے. کیوں پڑھ لیے؟ ان چہروں کے متعلق اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے، ان پیشانیوں کے متعلق وہ پڑھے ہوئے تھے.
پیغمبر اکرم کا جو گھرانہ ہے، نبوت کا جو گھرانہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت، وہ علامات جو انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں، ان اسی کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ یہاں ہاتھ اٹھا لینا بہتر ہے، یہاں مباہلہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات انہوں نے کہی تھی کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ وہ اگر لے کر جائیں تو یہ بات، پہلی بات تو یہ کہ یہ میں الحمدللہ نعوذ باللہ میں کسی صحابی کی اہانت یا ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات ان کی طرف سے تھی کہ اگر تو غیروں کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے۔ انہیں بھی اپنے حق ہونے پر بڑا یقین تھا، اگر اپنے، کیونکہ اپنے بچوں کو کٹوانے اور مروانے کے لیے کوئی آسانی سے تیار نہیں ہوتا۔ ایک طریقہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایک سائڈ پہ رکھے اور کہے کہ میں اپنی نمائندگی میں اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیج رہا ہوں اور یہ تمہارے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت مد مقابل کا تصور یہ جاتا ہے کہ اگر انہیں یقین ہوتا تو یہ خود کو اور اپنے بچوں کو لے کر آتے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا خود کو اور اپنے بچوں کو قربان کرنا۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی حقانیت پر کامل ترین یقین ہو، ٹھیک ہے نا؟ صاحب تفسیر المیزان نے اس کے حوالے بیان کیے ہیں، علامہ غدیری نے الغدیر میں اس کے حوالے بیان کیے ہیں، وہاں مراجعہ کریں تو بہت بڑی لمبی فہرست ملے گی ان حوالوں کی، کہ جہاں ان عیسائیوں کا یہ قول موجود ہے کہ جس میں یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اپنے دوسرے افراد کو لے کر آئیں تو ہم مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے گھر کے افراد کو لے کر آتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پیشانیوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ پیشانی ہے کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، نورانی چہرے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے تو کوئی عیسائی نہیں بچے گا، لہٰذا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ بہرحال یہ اسلام کی فتح ہے، یہ دین مبین کی فتح ہے، یہ قرآن مجید کی فتح ہے، یہ رسول اسلام کی فتح ہے، یہ پیغمبر اعظم کی فتح ہے، یہ رسول اسلام کی صداقت کی فتح ہے۔ تو اس پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم ہر مسئلے کو اہل بیت اور صحابہ کے مقابلے میں نہ دیکھیں اور ہر مسئلے کو اس چیز میں نہ لے جائیں کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ صحابہ، اہل بیت بھی رسول کے اور صحابہ بھی رسول کے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور نسبت رسول کا ہی لحاظ کرنا ہے۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں تو ہم نے تو دیکھنا ہے پیغمبر کی نسبت کو، جس کی پیغمبر کے ساتھ جیسی نسبت ہے اس کا احترام، ہمارا احترام، یعنی مرکز تو رسول اللہ ہے نا، سرکار دو عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر پیغمبر اکرم کو کوئی فتح مل رہی ہے اور اس فتح میں ان کے ساتھ ان کے اہل بیت شامل ہوں یا ان کے دوست شامل ہوں، ہمیں وہ خوشی منانی چاہیے اگر ہم پیغمبر کے سچے پیروکار ہیں۔ بہت خوب، ہم نے رسول اللہ کا اگر دل و جان سے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ بہت خوب۔ آپ